اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نقماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الكونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صلوات۔ اس سے بلند صلوات پڑھیں گے۔ سورہ مبارکہ نور کی 55ویں آیت میں پروردگار عالم نبی کے زمانے کے کچھ مومنین سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں آئندہ مستقبل میں کل کچھ ایسا کرنے والا ہوں کہ سب بہتر ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب اچھا ہو جائے گا۔ اور یہ وعدہ لا یخلف المیعاد کا وعدہ ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے جو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جو کہہ کر پھرتا نہیں ہے، بلکہ جو کہہ دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وہ وعدہ کر رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، صاحبان ایمان تم میں سے کچھ سے اللہ کا وعدہ ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وہ جیسے پہلے اس نے خلیفہ بنائے ایسے آئندہ بھی زمین پر وہ خود خلیفہ بنائے گا۔ یاد رہے ہمارے نزدیک خلافت اور امامت دو چیزیں نہیں ہیں۔ ہم جسے امام مانتے ہیں اسی کو خلیفہ مانتے ہیں، اور جسے ہم خلیفہ مانتے ہیں اسی کو امام مانتے ہیں۔ خلافت کا عنوان ہے اللہ کی طرف سے اور امامت کا عنوان ہے ہماری طرف سے، یعنی جسے ہم امام مانتے ہیں اللہ اسے خلیفہ مانتا ہے، یا اللہ جسے خلیفہ بناتا ہے ہم اسے امام مانتے ہیں۔ وہ امت کے خلیفہ تو نہیں ہے، امت کو تو امام ہے، وہ اللہ کا امام تو نہیں ہے، اللہ کا تو خلیفہ ہے۔ توجہ ہے بھائی، جسے ہم امام مان رہے ہیں وہ اللہ کا امام تو نہیں ہے، وہ رسول اللہ کا امام تو نہیں ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے اور امت کا امام ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا امام نہیں ہے۔ یعنی اگر ادھر سے ادھر کا رشتہ لیں گے نا تو مولا علی خلیفۃ اللہ ہے، اور امت سے اگر اس طرف سے یعنی امت کی طرف سے دیکھا جائے گا تو مولا علی امام المسلمین ہے۔ یعنی ہمارے ہاں امامت یہ نہیں ہے کہ امامت شؤون دینیہ میں کچھ ہے اور شؤون دنیا میں کچھ اور ہے، یعنی شریعت میں ہم کسی اور کو امام مانتے ہیں
اور سیاست اور حکومت میں ہم کسی اور کو امام مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم جسے شریعت میں اور دین میں امام مانتے ہیں، ہم اسی کو ریاست و حکومت اور سیاست میں بھی امام مانتے ہیں. ہم اسی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہمارا معاش بھی علی بتائیں گے، ہمارے امور مملکت بھی علی بتائیں گے، ہمارا تجارت بھی علی بتائیں گے، ہمارا داخلہ امور کی ذمہ داریاں بھی علی سمجھائیں گے، خارجہ امور کی ذمہ داریاں بھی علی سمجھائیں گے، دوسروں کے ساتھ کیسے جینا ہے یہ بھی علی بتائیں گے، آپس میں کیسے رہنا ہے یہ بھی علی بتائیں گے. یعنی کوئی ایک ایسا موضوع نہیں ہے جس میں ہم یہ کہیں کہ یہاں مولا علی سے نہیں پوچھنا اور یہاں علی سے پوچھنا ہے. جب علی نے کہہ دیا سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو مجھ سے پوچھو، تو بس ہمیں ہر بات علی ہی سے پوچھنی ہے. تو جسے اللہ خلیفہ بنائے گا وہی ہمارا امام ہوگا. اب اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے خلیفہ بنائے، پہلے حضرت آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا، پہلے حضرت ابراہیم، حضرت ہارون کو اللہ نے خلیفہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو خلیفہ بنایا. توجہ ہے نا وضاحت کی؟ اور پہلے میدان غدیر میں علی کو اللہ نے خلیفہ بنایا. تو جیسے پہلے اللہ نے خلیفہ بنائے، آخری زمانہ یعنی یہ زمانہ ہمارا زمانہ، اس زمانے میں بھی اللہ کا خلیفہ اللہ ہی بنائے گا. ہمارا رہنما ہادی اللہ کی طرف سے معین شدہ ہے. ہم منصوص من اللہ امام مانتے ہیں. ہمارے پاس ائمہ اہل بیت کی امامت کی نص موجود ہے، نص موجود ہے، یعنی صداقت موجود ہے، دلیل موجود ہے، گواہی موجود ہے. کیا اس سے بڑھ کر اور کوئی گواہی چاہیے کہ نبی مکرم یہ فرمائے یا علی مسلوں کا، تمہاری مثال میرے ساتھ کا ہارون من موسیٰ، ایسی ہے جیسے ہارون کو موسیٰ کے ساتھ. صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ محمد. اگر سرکار نے یہاں اپنا قول مکمل کر دیا ہوتا تو شاید کوئی طالب علم اپنی کوئی مینا کاری کرتا، لیکن سرکار نے تو آگے اور بھی ارشاد فرمایا الا لا نبی آبادی، تمہارے اور میرے درمیان بس ساری نسبتیں موسیٰ اور ہارون والی ہیں. فرق یہ ہے کہ ہارون نبی بھی تھے، علی تم نبی نہیں ہو. مگر ہارون ہادی تھے یا نہیں؟ ہارون معصوم تھے یا نہیں؟ ہارون خلیفہ تھے یا نہیں؟ اور پھر نبی مکرم اگر یہ کہہ کر جا رہے ہو یا علی انتا امام المرسلین، میں ذمہ دار لوگوں میں سے ہوں، غیر ذمہ دار نہیں ہوں. اگر اہل سنت کتابوں میں لکھا ہو یا علی تم سید المرسلین ہو، تم سید الانبیاء ہو، اس لیے کہ جب کہہ دیا میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جب کہہ دیا جی جب مولا نبی نے کہہ دیا میں جس کا مولا ہوں، تو کیا تمہیں نہیں پتا ہمارے نبی حضرت آدم کے بھی مولا ہیں، ہمارے نبی حضرت نوح کے بھی مولا ہیں، ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کے بھی مولا ہیں. جب نبی نے کہہ دیا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو اب تمہیں علیحدہ سے بتانا پڑے گا جو علی کو مولا مان رہا ہے وہ قسمت والا ہے، اور جو علی کو مولا نہیں مان رہا اس کے نہ ماننے سے علی کی مولائیت میں کمی نہیں آتی. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. تمام تر فضیلتیں اس گھر میں کمال پر نظر آتی ہیں. آج گزشتہ شب ہونے والے حادثے سانے کی وجہ سے اور 6 محرم کو ویسے بھی میں 15 منٹ لیٹ بیٹھتا ہوں. یہ 2 سبب ہو گئے کہ میں آپ کے پاس تقریباً 1 گھنٹہ لیٹ ممبر پر آیا ہوں. اس لیے مجھے اجازت دیں کہ گفتگو باقاعدہ مضمون کو مرتب انداز سے لے کے چلنے کی کل کی جائے. اور آج آپ میرے ساتھ باہر چھوٹے چھوٹے بچوں کو گودوں میں لائے، مائیں بھی بیٹھی ہیں، میرے ساتھ چلیں. ایک ماں جھولا جھلا رہی ہے
اور جھولا جھلاتے ہوئے اپنے بچے سے کہہ رہی ہے علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، کل اپنے بابا پر اپنی جان کیسے قربان کرو گے؟ امام حسین سے رہا نہیں گیا، آپ خیمے میں آ گئے اور حضرت رباب کو آواز دے کر کہا رباب تیرا بچہ سب سے آگے نظر آئے گا۔ عاشور کا دن قربانیاں تو امام حسین کے اصحاب نے ایک سے بڑھ کر ایک دی ہیں، مگر اگر مجھے کہنے دیں تو میں یہ کہوں گا کہ مولا حسین کا سب سے بڑا مجاہد وہ تھا جسے حسین پانی پلانے لے گئے تھے۔ حضرت علی اصغر سے بڑا مجاہد کربلا میں کون تھا؟ کہہ دوں سب سے بڑی قربانی تھی امام حسین کی، اور دلیل دے دوں سب سے بڑی قربانی تھی حضرت علی اصغر کی قربانی، امام حسین کی سب سے بڑی قربانی حضرت علی اصغر کی قربانی تھی۔ دلیل دے دوں اس لیے کہ یہ وہ لاش ہے جو حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ لاشا بہت چھوٹا تھا مگر امام حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا، اور جب آپ آمادہ ہو گئے پرسہ دینے کے لیے، جو جہاں بیٹھا ہے باہر اندر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں ان سے اتنا کہوں گا جب کبھی حضرت علی اصغر کا ماتم ہو نا تو اس بچے کی ماں کو ضرور سلام کیا کریں۔ جناب رباب کے پاس دو ہی کمائیاں تو تھیں، دو ہی بچے تھے رباب کے، ایک سکینہ اور ایک علی اصغر۔ ایک کو زندان شام میں چھوڑ آئی، ایک کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گئی۔ جب قافلہ تیار ہوا نا، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مجھے جلدی نہیں ہے، جو میں نے وقت مختصر کیا ہے وہ مصائب کا دورہ نہیں آیا ہے۔ وہ جب قافلے میں سب اماریوں میں سب بیویاں بیٹھ گئیں تو امام سجاد نے جناب زینب سے پوچھا پھوپھی اماں کیا ساری بیویاں بیٹھ چکی؟ شام سے رہائی کے موقع پر جب زندان سے رہا ہوئے اہل بیت تو ساری بیویاں بیٹھ چکی تھیں۔ امام سجاد نے بی بی سے پوچھا پھوپھی اماں زینب کیا ساری بیویاں بیٹھ گئیں؟ فرمایا بھابی رباب نظر نہیں آ رہی۔ امام نے فرمایا مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے، مگر میرے ساتھ آئیے تاکہ اسے لے کر آئیں۔ اب آگے آگے امام سجاد ہیں، پیچھے پیچھے بیویاں ہیں۔ زندان شام میں قدم رکھا، رونے والوں سنیں گے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے ہو، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو گلے سے لگایا ہوا ہے، اور ایک بہن کر رہی ہے، اور بہن یہ ہے سکینہ قافلہ جا رہا ہے، تم تو روزانہ کہتی تھی نا مجھے وطن جانا ہے، تمہیں تو مدینہ بہت یاد آتا تھا نا، اب قافلہ مدینہ جا رہا ہے، چلو ہمارے ساتھ چلو۔ جناب زینب نے بازو ہلا کر کہا بھابی قافلہ تیار ہے چلیے، تو کانپتی ہوئی آواز نے کہا زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے۔ کیسے اٹھایا ہے قبر سکینہ سے اس کا بیان بہت مشکل ہے، بار بار مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی جناب رباب۔ امام سجاد لے تو آئے مگر بی بی مڑ مڑ کر قبر سکینہ کو دیکھتی رہی۔ محمل میں بھی جب بیٹھ گئی اور اونٹ چلنے لگا تو جناب رباب نے مڑ مڑ کے قبر سکینہ کو دیکھا اور محمل کا پردہ ہٹایا اور جناب زینب کے ہم نوا ہو کر کہا شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ ساری عورتوں نے کہا بی بی حکم فرمائے کہ ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ اللہ شام کے حالات کو بہتری عطا فرمائے۔ اب کی دفعہ جب آپ شام جائیں نا تو جناب سکینہ کی قبر پہ جائیں گے ضرور، اور بی بی کے مزار پر جب جائیں تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں آ کر کھلونے ڈالتی ہیں، ہاں گڑیاں ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف نہ کریں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے گا۔ بڑا جگر ہے جناب رباب کا۔ میں آج اتفاق سے مقتل کو دوبارہ دیکھ رہا تھا۔ جناب رباب واقع کربلا کے بعد 1 سال زندہ رہی، اور 1 سال بتاؤں کیا کیا جناب رباب نے؟ دھوپ میں بیٹھ جاتی تھی، کھانا آتا تھا تو ایک واجبی لقمہ لے لیتی تھی، پانی آتا تھا تو ہر گھونٹ پہ دریا دریا آنسو بہاتی تھی۔ جب کوئی کہتا تھا نا بی بی پانی پی لے تو فرماتی تھی جب میں پانی کو دیکھتی ہوں مجھے علی اصغر کی شکل یاد آ جائے، مجھے یاد آتا ہے میرے مولا نے پانی کیسے مانگا۔
مجھے یاد آتا ہے میرے مولا حسین دشمن سے پانی مانگ رہے تھے اور دشمن نے میرے بچے کو تیر مار دیا. جناب رباب کم کھا کم پی کر کتنے عرصے زندہ رہتی اور ہمیشہ دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی. اور عجیب منظر تھا. ایک دفعہ ابو حمزہ صومالی جو امام سجاد کے شاگرد ہیں، جن کے دعائیں ابو حمزہ صومالی ماہ رمضان میں ہم پڑھتے ہیں، وہ واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد سے ملنے آئے. غلام نے صحن خانہ سے گزار کے حجرے تک پہنچایا. وہ کہتے ہیں جب میں صحن سے گزر کے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے. کہتے ہیں بہت دیر تک امام سے میں سوالات کرتا رہا اور جب میں اٹھ کر واپس آیا اور غلام نے پھر مجھے صحن سے گزارا تو میں نے دیکھا کہ جہاں وہ بی بی بیٹھی تھی وہاں سایہ آ گیا ہے، دھوپ ڈھل گئی ہے. تو جہاں دھوپ آ گئی تھی نا وہ بی بی اٹھ کے وہاں آ گئی. تو میں کھڑا ہو گیا. امام سجاد کی آواز آئی، ابو حمزہ کیا بات ہے، جا کیوں نہیں رہے؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، مولا میری وجہ سے معاف کر دیں. امام کی چیخ کے رونے کی آواز آئی. فرمایا ابو حمزہ میری ماں رباب ہے، میرے بابا کا لاشا دھوپ میں دیکھ کر آئی تھی، میرے بابا کا لاشا دھوپ میں دیکھ کر آئی تھی. تو بابا کے لاشے سے وعدہ کر کے آئی تھی مولا آپ کی زوجہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر پائی مگر اتنا وعدہ کر کے جا رہی ہے جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں. 1 سال کے بعد یہ بی بی دنیا سے چلی گئی، یہ بی بی رحلت کر گئی. بڑا حوصلہ ہے جناب رباب کا، بڑا حوصلہ ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مجھے جلدی بھی نہیں ہے. اللہ آپ کا میرا پرسہ قبول فرمائے. جن گھروں میں دودھ پیتے بچے ہیں نا وہ لوگ میری بات کو زیادہ سمجھیں گے. میں اشارے میں بات کروں گا، تفصیل آپ خود سوچئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. جناب زینب کبریٰ نے شام غریبہ میں جب پانی آیا نا تو سارے بچوں کو پانی پلایا، کھانا بھی کچھ سب بچوں کو کھلایا. جب بچوں نے پانی اور کھانا لے لیا تو پھر بڑوں کو پانی پلایا. ساری بیبیوں نے پانی پیا مگر جناب رباب نہیں پی رہی تھی. جب جناب سید سجاد سے بی بی نے جا کے کہا نا کہ بھابی رباب پانی نہیں پی رہی تو امام سجاد نے کہا پھپھی اماں سے کہا، اپنی پھپھی سے کہا اور اماں کے پاس جا کے کہا ماں پانی پی لے. امام کا حکم پا کر جناب رباب نے پانی پی تو لیا مگر ایک ایک گھونٹ پہ دریا دریا آنسو بہا رہی تھی، ایک ایک گھونٹ پہ رو رو کر پانی پی رہی تھی. آدھی رات گزری. ممبر کا ایک ادب ہے، میں اشارے میں بات کروں گا، اللہ کرے میری بات منتقل ہو جائے. آدھی رات گزری نا تو جناب رباب اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور عورتوں اور بچوں کے درمیان کسی کو ڈھونڈنے لگے. کبھی کسی خاتون کے گود میں جا کر تلاش کرتی ہیں شاید اس کپڑے کے نیچے سے کوئی بچہ ہو، کبھی بیابان کی طرف جاتی ہیں، کبھی بچوں کے درمیان جا کے کوئی بچہ ڈھونڈتی ہیں. جناب زینب سے نہیں رہا گیا تو قریب جا کر کہا بھابی کیا بات ہے، آپ مضطرب کیوں ہیں؟ کہا زینب تم نے مجھے پانی پلایا، زینب تم نے مجھے کھانا کھلایا، مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. امام حسین میدان کربلا میں عاشور کے دن آواز دے رہے میرے مولا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہم اہل بیت کی مدد کرے. جب حسین نصرت کے لیے آواز دیتے ہیں تو دشمن میں سے تو کوئی نہیں آیا مگر خیمے سے رونے کی آواز آئی. کسی بھائی کے لیے یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے سامنے اس کی بہنیں روئیں. جب امام نے بیویوں کے رونے کی آوازیں سنی نا تو خیموں کے قریب آئے اور آواز دے کر کہا بہن زینب کیوں روتی ہو، کس بات نے تمہیں رلایا ہے؟ کہ بھیا جب آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں نا تو آپ کی مدد کے لیے دشمن کی طرف سے تو کوئی نہیں آتا، علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے. یہ 6 مہینے والا بچہ خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے. فرمایا اس کی ماں رباب سے کہو کہ اسے میری ہاتھوں پر میری گود میں لا کے دے دے، میں اسے پانی پلا کر لے آؤں. سلام جناب رباب پر. ایک اجلا سا کرتا پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، کمر میں چھوٹا سا پٹکا باندھا اور پیشانی پہ پیار کر کے کہا اگر جنت میں دادی نے پوچھ لیا تیری ماں نے تیرا منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا. اور امام حسین اپنے بچے کو مجاہد بنا کے چلے. میر انیس کہتے ہیں بنا کر شکل مجاہد کے لیے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو.
امام نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا، جناب رباب نے رخصت کیا، میدان کربلا میں پہنچ کر آواز دی، اے قوم اشقیاء، اگر میں تمہارا قصوروار ہوں تو اس بچے نے کچھ نہیں کیا، آؤ تم میں سے کوئی آ کر اسے پانی پلا دے۔ لیکن جب امام حسین نے علی اصغر پیاسے کو بلند کیا نا، اور بچے نے سوکھی زبان خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیے، تو دشمن کے لشکر میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ تو پسر سعد نے کہا کہیں تہلکہ نہ مچ جائے، کہیں انقلاب نہ جائے۔ عمر سعد نے آواز دے کر کہا، اے حرملہ، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ عزادارو، وہ تیر جوڑا جس میں 3 پھل لگے ہوئے تھے، اس نے جس تیر سے امام حسین کو گرایا نا، جس تیر سے اس نے حضرت عباس کو گرایا نا، وہی تیر علی اصغر کو مارا۔ ایک مرتبہ سے شعبہ تیر سنسناتا ہوا بچے نے گلے پر لے لیا، تیر علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو کو زخمی کرتا چلا گیا۔ چلو امام نے خون سے بھر لیا، اور آسمان کو دیکھا تو آواز آئی، کبھی پانی نہیں برسے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زمین کو دیکھا تو آواز آئی، کبھی فصلیں نہیں اگیں گی۔ میرے مولا نے وہ علی اصغر کا خون ناحق اپنے چہرے پہ مل لیا، اور ایک جملہ کہا، اسی چہرے کے ساتھ نانا کے سامنے آؤں گا، کل قیامت میں نبی کو یہی چہرہ دکھاؤں گا۔ میرے مولا نے علی اصغر کا لاشا اپنے آبا سے ڈھانپ دیا۔ کربلا میں گرمی بڑی شدید تھی، دھوپ میں تپش بہت زیادہ تھی۔ بچہ جو کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا، رونے والوں تھک تو نہیں رہے ہو نا؟ یہ بچہ کیسے تڑپ رہا تھا بتاؤں؟ علی اصغر کے تڑپنے کو امام نے تڑپنے کو بیان کیا ہے۔ کچھ عرصے پہلے ایک جوان میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا، مولانا میں محرم کا 6 تاریخ ہے، میں مچھلی خرید کر لایا ہوں، اور میں نے اپنی باجی سے کہا مجھے مچھلی تل دو، تو دادی کی آواز آئی، بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا حلال تو حلال ہے، محرم ہو یا ربیع الاول ہو۔ تو دادی نے کہا ہاں تم جدید زمانے کے ہو نا، ہماری کہاں مانو گے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ کر آؤ۔ تو مولانا میں آپ کے پاس آیا ہوں، بتائیے میں محرم میں مچھلی کھا لوں؟ جب بول رہا تھا نا وہ جوان، جب بول رہا تھا تو میں رو رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا تم دادی کی بات مان لو، اس لیے کہ امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے۔ اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، علی اصغر کچھ دیر بعد مر جائے گا، اسے چند قطرے پانی کے پلا دو۔ جب دشمن نے تیر مار دیا، امام حسین نے بچے کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا، چلے ہیں خیموں کی طرف، چلے ہیں خیام حسینی کی طرف۔ سنیں گے عزادارو، جیسے ہی اس بچے کی ماں کا خیمہ سامنے آیا نا، حسین کھڑے ہو گئے، سوچنے لگے ماں دیکھے گی تو مر جائے گی، تو پیچھے ہٹے۔ پھر خیال آیا اگر لاشا مانگا تو کیا جواب دوں گا، تو پھر آگے بڑھے۔ 7 مرتبہ میرے مولا آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے۔ اسی اسنا میں خیمے سے پردہ ہٹا، منظر سوچئے نا، اسی اسنا میں خیمے سے پردہ ہٹا، سامنے سکینہ کھڑی نظر آئی۔ بی بی نے دیکھا جو بھائی تڑپ رہا تھا وہ چین سے سو رہا ہے، پانی پی کر سو گیا نا بھائی۔ تو بی بی نے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلانا ہے۔ حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا ہے، لیکن جب بچی کی آواز بلند ہوئی تو خیمے کے در پر ماں آ کے کھڑی ہو گئی۔ خیمے کے اندر جناب رباب نے سن لیا کہ سکینہ بابا سے باتیں کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے حسین علی اصغر کو لے کر آ گئے۔ جناب رباب خیمے کے دروازے پر آئی۔ ذرا سوچئے گا جو میں منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بی بی آگے بڑھ رہی تھی، حسین پیچھے ہٹ رہے تھے، بی بی آگے بڑھ رہی تھی، حسین پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اور جب بی بی آگے بڑھنے لگی تو امام نے آواز دے کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے مولا ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ میرے مالک ہیں۔ جناب امام حسین نے جب یہ سنا کہ رباب مجھے حجت مانتی ہے، ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننے لبوں پہ لب رکھ دیے اور ایک مرثیے کے برابر جملہ کہہ دیا، اور جملہ یہ تھا اے میرے لال، عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا، اے میرے بچے عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا، کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے؟
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس، ہو گیا گریا، ایک منزل اور آگے آ جائیے. میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، ابھی امام بارگاہ کے اندر بھی اور باہر بھی، ابھی اندر بھی اور باہر بھی ایک جھولا آئے گا. جھولے کا خیال رکھنا. اس جھولے پہ جھولنے والے علی اصغر کی ماں عاشور کے دن جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں ڈھونڈ رہی تھی. اے میرے بچے علی اصغر، کہاں جا کے تجھے تلاش کروں؟ عزادارو، امام نے رباب بی بی کو آواز دے کر کہا، رباب اس بچے کو ہم قبر کے حوالے کریں گے. یہ واحد لاشا ہے جو دفنایا گیا ہے. آگے آگے امام حسین لاشا لے کے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے ماں تشیع جنازہ کر رہی ہے. غربت تو دیکھیے، بچے کا لاشا باپ اٹھائے ہے اور ماں تشیع جنازہ کر رہی ہے. خیمے کے پیچھے گئے، ایک چھوٹی سی قبر کھودی، علی اصغر کو قبر میں لٹایا اور گرم ریت ڈالنا شروع کی. سخت جملے ہیں جو کہنے جا رہا ہوں، اللہ کرے میرے محترم سننے والے پہنچ جائیں اس ماحول میں. امام نے گرم ریت ڈالنا شروع کی، اور جب علی اصغر کے بدن پہ گرم ریت گئی ہوگی نا، تو آپ نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا. یا اللہ گواہ رہے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں. آواز دے کر کہا، علی اصغر تیرا بابا تجھے پانی نہ پلا سکا، کربلا کی گرم ریت مبارک ہو. عزاداروں، آخری جملے. ایک ماں کو تسلی ہو گئی نا، میرا بچہ دفنا دیا گیا، علی اصغر کو قبر کے حوالے کر دیا. 11 محرم ہے، نیزوں پہ سر اٹھائے جا رہے ہیں، سروں کو تلاش کیا جا رہا ہے. جب سارے سر مل گئے اور علی اصغر کا سر نہیں ملا، تو کسی ظالم نے بتایا حسین نے خیمے کے پیچھے بچہ دفنایا تھا. جناب رباب کھڑی دیکھ رہی ہیں، ظالم نیزہ لیے آگے بڑھے، زمین کربلا پر نیزہ چبھوایا ڈبویا اتارا جا رہا تھا اور جگ ڈال ڈال کے نکال رہے تھے. جناب رباب نے دور سے ایک منظر دیکھا، ایک لاشا نیزے کے ساتھ باہر آیا. اس بچے کے سر کو کاٹ دیا گیا، نیزے کی انی پر اٹھا لیا گیا. اے علی اصغر تیری ماں تجھ پہ قربان. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا حسین یا حسین.